محبت میں ہر کوئی الجھ کر رہ گیا ہے۔ صبح سے اٹھتے ہیں رات بھر دنیا دنیا دنیا، فجر کی نماز چھوڑا دنیا کے لیے، ظہر کی نماز چھوڑا دنیا کے لیے، عصر مغرب عشاء کی پرواہ نہیں دنیا کے لیے، دن بھر کے تھکے ماندے آئے ہیں، 8 بجے کا الارم لگا کر سوئے کہ پھر صبح 10 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، دکان کھولنا ہے، فیکٹری کھولنا ہے، مال بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری پر جانا ہے۔ اے مسلمانوں، میں کہتا ہوں جو ہم نے یہ صبح کی فجر کی نماز قضا کی ہے، 8 بجے کا الارم لگا کر اٹھے اور پھر نکل گئے نوکری کے لیے اور دن بھر ایسا کمایا ہے، ایسا کمایا ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز کی، نہ جھوٹ صحیح کی تمیز کی، نہ غلط صحیح کی تمیز کی۔ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کیا، ظہر بھی چھوڑ دیا، عصر مغرب بھی چھوڑ دیا، اور رات کو تھکے ماندے آئے یہ سوچ کر سو گئے، پھر اٹھ کر نکلنا ہے نوکری کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ 10-12 گھنٹہ جو آپ حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر، نمازیں قضا کر کر قرآن و سنت کے خلاف عمل کر دنیا کو اکٹھا کر لیتے ہو، اس دنیا میں سے کتنا ہے جو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانے والے؟ کتنا لے کر جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی اس گلی سے گزرتے جہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، جہاں پورے مدینے والے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے ایک پرانے کپڑے کو اٹھایا اور ایک ہڈی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر صحابہ سے فرمایا آؤ تمہیں میں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ اور دکھانے کے بعد آقا یوں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم نے جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا وہ یہاں پہنچ گیا، اور تم بھی کل یہی پہنچنے والے تھے۔ ہر انسان کی حقیقت یہی ہے، جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پھٹے پرانے چتڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور جو زندگی جی لی وہ ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بدل گئی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس کے بعد فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آقا کو روتا دیکھا تو تمام صحابہ اکرام رونے لگے، اور آقا فرماتے ہیں یہ دنیا ہے جس پر سب سے زیادہ رونا چاہیے، یہ دنیا ہے جس پر سب سے زیادہ رونا چاہیے۔ ہم دنیا میں مست ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ 25 سال کے جوان کا جو حال ہے، 40 سال کے کڑیل جوان کا وہی حال ہے، 55 سال کے بوڑھے کا بھی وہی حال ہے۔ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا وہ بھی مست ہے، جس کی جوانی ڈھلنے والی وہ بھی مست ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کب کماتا ہے ایک انسان؟ جوانی میں کہ بڑھاپے میں؟ بتائیے۔ پوری جوانی جھونک دی تب جا کر اپنا مکان بنایا ہے، پوری جوانی جھونک دی تب جا کر 4 پیسے جمع کر لیے، پوری جوانی داؤں پر لگا دی، نہ بھوک دیکھا، نہ پیاس دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سونا دیکھا، نہ جاگنا دیکھا، پوری جوانی کو چکی میں پیسا ہے، تب جا کر سرمایہ دار بنا ہے، تب جا کر دولت مند بنا ہے۔ اور جب دولت مند بنا ہے تو دولت تو بڑی اکٹھا کر لی، اپنی جوانی کو قربان کیا اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب اس پوزیشن پر پہنچ گیا کہ ڈاکٹر کے پاس دوائیاں شروع ہو چکی ہیں، اب بن گولی کے نیند نہیں آتی، اب بن گولی کے کوئی غذا ہضم نہیں ہوتی، اب ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، نمک کھانا بند کر دیجئے، شوگر بھی ہائی ہو گیا، میٹھا کھانا بند کر دیجئے، عمر زیادہ ہو گئی، تیل مسالہ کم کر دیجئے۔ میں نے کہا پوری جوانی کو جھونکا ہے تو نے یہ جمع کرنے کے لیے، اور آج جب تو اس عمر کو پہنچا ہے نمک بھی نہیں کھا سکتا، تیل بھی نہیں کھا سکتا، جو جوان کھاتے ہیں تو نہیں کھا سکتا، جو غریب کھاتے ہیں وہ تو نہیں کھا سکتا، تو تو نے حاصل کیا کیا؟ پوری جوانی جھونک کر ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اسی طرح یاد رکھنا نہ دنیا ہاتھ آنے والی ہے اور نہ آخرت ہاتھ آنے والی ہے، اور وہ بڑے مزے میں ہیں جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بڑے مزے میں ہیں
جنہیں دنیا سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بڑے مزے میں ہیں، جنہیں دنیا قطب کوکن کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بڑے مزے میں ہیں، جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بڑے مزے میں ہیں، جنہیں دنیا صابر کلیری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاقہ کش لوگ ہیں، وقت کے درویش ہیں، وقت کے فقیر ہیں۔ ان کو آپ دیکھ لو، میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا بادشاہ جو ہندوستان میں گزرے ہیں ایک سے ایک، آج ان بادشاہوں کی قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ملتے، اور اسی ہند میں فقیر کی شکل میں جو غریب نواز آئے تھے، اس سلطان الہند عطائے رسول کا گنبد کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکے گا۔ گویا رب نے بتا دیا دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اسی دنیا میں مٹ کے رہ جاتا ہے، اور دنیا کی قدر و قیمت نہ کرنے والا، دنیا کو کوئی اہمیت نہ دینے والا، وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزت عطا کرتا۔ نعرہ تکبیر۔